بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میرے کو پتا تھا آج جیتو گے، میرا طبیعت پہلے سے صحیح ہو گیا الحمدللہ۔ میں گاڑی میں جا کے سو گیا تو ماشاءاللہ سوتے سوتے تم لوگ جیت گئے۔ تو 2 چھکا مارا تھا تو مین آف دی میچ سمجھو وہ ہو گیا، صحیح ہے جی صحیح ہے، اور میں تیسرا چھکا مار رہا ہوں تو میں مین آف دی نائٹ ہو گیا۔ گڈ پوائنٹ نا۔ تو بات یہ ہے کہ ابے یار چلو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم لوگ مخالفت کرتے ہیں تو اس میں مار پیٹ یہ سب کا تصور زیادہ رکھتے ہیں، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ علم کے بنیاد کے اوپر میں آپ کو بات آگے بڑھانا چاہیے۔ تو قادیانیت کا ایسا ہوا تھا کہ ایک قادیانی میرے سے ملا، بھائی کے گھر میں آتا تھا اور میں ادھر چلے گیا ایک جمعہ، وہ نماز پڑھ کے آتا تھا۔ جب ایک جمعہ میں چلے گیا تو میرے سے مخاطب ہوا تو دیکھا کہ یہ مرغہ اچھا ہے، بات کو غور سے سنتا ہے، پھر میرے گھر آنا شروع کیا۔ تو میرے گھر آیا تو نئے نئے پوائنٹ لاتا تھا، ایک دفعہ 2 دفعہ 3-4 دفعہ ہر جمعہ آتا تھا، بولتا تھا ملنے آتے تبلیغ کرنے نہیں آتے۔ بولے اگر تبلیغ کرنے آتے روزہ، ملنے آتا تو 6 مہینے میں ایک دفعہ کافی ہے۔ تو وہ پھر اپنے لینڈ لارڈ کے پاس لے گیا، اس کا نام بھی الیاس تھا۔ تو وہ ایک میرے وہ پوائنٹ میں پھنسا دیا۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ مرزا غلام احمد کا چیلنج والا پوائنٹ تھا، یہ پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا۔ وہ یہ پوائنٹ تھا کہ سورہ مائدہ سے وہ فلمت و فتنی کا آیا تھا 117 نمبر، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جب اللہ پوچھے کہ تم نے کہا تھا تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت ہو، تو بتاتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا، آپ کو پتہ میرے نفس میں کیا ہے، میرے کو نہیں پتہ آپ کے نفس میں کیا ہے، اور اگر تو انہیں سزا دے تو یہ تیرے مخلوق ہے، اور اگر معاف کر دے تو آپ عزیز الحکیم ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے کہ یہ آیت کلیئر بولتا ہے تو فتنی جو ہے کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ صحیح راستے میں تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو عیسائی لوگ بگڑے۔ اور پھر بولتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ آسمان پر زندہ ہے، دنیا میں فوت نہیں ہوئے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ آسمان پہ زندہ، تو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں عیسائی بگڑا نہیں ہے۔ لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ عیسائی مذہب ہی بگڑا ہوا ہے، اللہ کا بیٹا بنا رہے، یہ سب کر رہے۔ تو اس سے ثابت کرنے مانگ رہا ہے کہ وہ توفیق نہیں کہ میں نے موت ہی موت ہوا۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا کتاب مسیح ہندوستان میں لکھ رہا ہے، اس میں ثابت کرنے مانگ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے، یعنی سن 120 میں فوت ہوئے، کیونکہ ان کے پیدائش سے یہ کیلنڈر ہے، سن 1 میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ پھر تیسرا کتاب لکھ رہا ہے چشمے مسیحی، اس میں بتا رہا ہے کہ پولس وہ شخص تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو پولس جو ہے وہ سن 65 میں فوت ہو گیا۔ تو یہ بڑا کھلا تضاد مل گیا۔ تو اس میں میں نے بولا کہ قادیانی جج بھی منظور، دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، لیکن کہیں بھی یہ لوگ جانے کا ہمت نہیں کیے، بلکہ 2003 میں ایک کتاب چھاپے، 2002 میں شیطان کے چہلے، اس میں میرا پوائنٹ کو بالکل تسلیم کر لیا کہ صحیح ہے، مگر شرافت سے تسلیم نہیں کیا، اپنا ایمان بول کے پیش کیا، گویا یہ ایمان پہلے سے، ارے بابا یہ تو تمہارا چیلنج والا پوائنٹ تھا، یہ ایمان پہلے سے تھا، تو یا تو تمہارا سمجھ غلط تھا، کیونکہ ہم نے تو بہت زمانے سے چیلنج کیا تھا، میرے ہی کوئی تم لوگ چیلنج کر کے یہ پوائنٹ دیے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت خوبصورت پوائنٹ آ گیا تھا۔
اور یہ پوائنٹ کا اہمیت اس لیے ہے تو بہت چھوٹا سا پوائنٹ نا، آپ لوگ فوراً 2 منٹ میں سن لیے، لیکن اس پوائنٹ تک پہنچنے میں 3 سال لگا تھا، کیونکہ جب وہ میرے کو پتہ چلا کہ عیسائیت کا بگاڑ کب ہوا یہ کھوجنا ہے، تو میں USA گیا اور برٹش کونسل گیا، لیکن پتہ چلا کہ یہ تو کرسچن خود ہے، یہ کیوں بولے گا کہ عیسائی مذہب کیوں بگڑا، کب بگڑا؟ تو پھر میں نے ان کی آمدی ہال میں گیا صدر میں، اور قادیانی اس کا جو امام تھا اس کو میں نے بولا کہ آپ لوگ کو شوق ہے کرسچن لوگ کو تبلیغ کرتے ہو تو کچھ مواد میرے کو دو، تو وہ مواد دیا۔ اس کتاب ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا، پتلا سا چھوٹا سا حصہ، تو اس میں نے دیکھا گھر آ کے کہ ایک دو منٹ میں جواب مل گیا کہ پولس کو وہ ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب خالی دیکھنا تھا پولس کب فوت ہوا، اور پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہو گیا، تو 55 سال پہلے فوت ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں زندہ تھے اور ان کو فلسطین وغیرہ میں خدا کا بیٹا پولس نے بنا دیا تھا۔ تو اب یہ پوائنٹ اس کا چیلنج والا پوائنٹ تھا، اور میں نے یہ چیلنج کیا کہ قادیانی جج منظور، دنیا کا ہر سپریم کورٹ منظور، کہیں بھی ثابت کر دو کہ یہ مضمون غلط ہے میرا، تو 1 کروڑ روپیہ نقد انعام دوں گا۔ تو 1 کروڑ نقد انعام تو نہیں دیا، اور 1 کروڑ قادیانی بھی مسلمان نہیں بنے، لیکن کافی بنے۔ تو اب وہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے تب بنے گا، کیونکہ جھوٹ بول کے اپنا مذہب کو چلا رہا ہے تو کتنا دن جھوٹ بول کے چلائے گا؟ جھوٹ بول کے چلانا آسان نہیں ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی جو ہے یہ آسمان سے جب فیصلہ آئے گا تو قادیانی کا ہیڈ کوارٹر جو کوارٹر ہیڈ بن گیا ہے، کوارٹر ہیڈ میں نے 25% سر رہ گیا، باقی سب غائب ہو گیا ہے، ہیڈ کوارٹر ہیڈ ہو گیا، تو یہ بالکل زیرو ہو جائے گا۔ اور اس کے جیسے بہت سارے اور پوائنٹس ہیں، اور یہ پوائنٹ کا اہمیت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نبی سے زیادہ دعویٰ کیا تھا امام مہدی کا۔ امام مہدی کا ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے آخری زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا، اور وہ آ کے امام مہدی کا مدد کریں گے، اور دونوں مل کے اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ تو بولتا ہے کہ اگر آسمان پہ زندہ ہے تو قادیانیت مردہ ہے دنیا میں، اور اگر سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یا دفن ہو گئے تو قادیانیت زندہ ہے دنیا میں۔ تو اس کے جو 3 کتاب تھا، انجام آتم، چشم مسیح اور مسیح ہندوستان، ان تینوں میں ایسا خوبصورت تضاد مل گیا کہ اب ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، اور دنیا میں قادیانیت کا موت ہے، اور اس موت کا جشن بھی بننا چاہیے۔ ہر سال ہم تو بناتے ہیں، اور کافی لوگ میرے ساتھ دیتے ہیں، لیکن بہت لوگ غفلت میں ہیں کہ یہ آدمی نہ مدرسہ گیا نہ کہیں گیا، اس کو یہ پوائنٹ کیوں ملا۔ لیکن یوسف لدھیانوی صاحب نے میرے کو فون کر کے بلایا، انعام دیا، منظور احمد چنیوٹی نے 2 خط کا وہ دیا موبائل کے اوپر، اور اس طریقے سے بہت لوگ، متین خالد نے اپنا کتاب کا انتصاب کر دیا لاہور سے، اور بولا کہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، ایک بشیر جمالی صاحب تھے، وہ بولے تھے کہ علماء حضرات نے بہت سا پوائنٹ لکھا ہے قادیانیت کے خلاف، لیکن آپ کا پوائنٹ اللہ کی طرف سے۔ جس دن وہ بولے تھے یہ بات، تو اس دن 22 جنوری 1997 دنیا میں موجود تھا۔ ادھر 23 جنوری ہو گیا تھا، صبح کا ٹائم تھا، مگر مغرب میں 22 جنوری موجود تھا۔ ابھی یہ تو 10 سال رہے نا ایڈوانس ڈیٹ میں، پیچھے ڈیٹ میں۔ تو وہ کیا بول رہے تھے، 23 جنوری ہو گیا تھا یہاں پہ، ہاں ادھر 23 ہو گیا تھا، ادھر 22 تھا۔ لیکن مزے کا بات اس میں یہ ہے کہ مرزا غلام احمد جو چیلنج دیا تھا، اس چیلنج کا ڈیٹ تھا 22 جنوری 1897، اور بشیر صاحب جس روز بولے، مفتی بشیر صاحب، کہ آپ کا مضمون اللہ کی طرف سے، اس روز دنیا میں تاریخ تھا 22 جنوری 1997۔ پورا 1 صدی پورا ہوا تھا، نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ، جیسے آپ لوگ کا میچ آخر میں ہو گیا تھا، ٹائی ہو گیا تھا، تو یہ بھی بالکل فرسٹ کلاس اینڈ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ آپ لوگ اپنے گھر جائیے اور خوشخبری سنائیے۔ یہ